وکنعہ۔ حضرات ذی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان کے ساتھ آپ مجھ سے قبل میرے دونوں شیوخ سے، میری جماعت کے اکابرین سے زبردست جاندار انداز سے قرآن و سنہ موومنٹ کے منشور کو سن چکے ہیں۔ میں اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں انہی کی باتوں کو اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، ہمیں اس ملک کو حاصل کیے ہوئے 70 سے زائد برس بیت چکے ہیں۔ لمبی چوڑی تمہید میں نہیں جانا چاہتا، نماز عشاء کا وقت بھی ہو چکا ہے اور ہم نے واپس بھی نکلنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے نام پہ حاصل کیے جانے والے اس ملک کے اندر 70 سے زائد برس بیت چکے، آج اسلام نہیں آیا ہے، اسلام نافذ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، ہم نے فوجی جرنیلوں کو بھی آزمایا، ہم نے بھٹو کے نظام کو بھی آزما کے دیکھا، ہم نے اس ملک کی صداؤں میں، فضاؤں میں سوشلزم کی صداؤں کو گونجتے ہوئے بھی سنا۔ ہم نے اس ملک کے اندر نواز شریف، مسلم لیگ، اس کی حکمرانی کو بھی دیکھا، اور مجھے یاد ہے تب ایک شخص تھا، اہل توحید کا ایک فرزند تھا، اہل حدیث کا ایک بیٹا تھا، کریا بستی بستی، نگر نگر نفاذ کتاب و سنت کی بات کرنے والا، نظام خلافت راشدہ کی بات کرنے والا، کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑنے والا، اس نے ویرانوں میں آذانیں دی، ابتسام الہی ظہیر ملک کے کوچوں کوچوں میں، بستی بستی، نگر نگر، وہ ایک آواز تھی جو نفاذ اسلام کی بات کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، آج تم نے نواز شریف کو بھی دیکھا ہے، زرداری کو بھی دیکھا ہے، پناہ نہیں ملی ہے، پناہ نہیں مل سکتی، ملے گی تو کتاب و سنت کی بالادستی میں ملے گی۔ اور میں یہ بات نہیں کہہ رہا، اور یہ بات میرا دعویٰ نہیں ہے کہ نفاذ اسلام کی طرف رکھنے والا ابتسام الہی ظہیر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ میرے شیخ، یہ جماعت کے اکابر وہ موجود تھے، یہ نوجوان موجود تھے، لیکن آج اللہ کی توفیق سے لڑی میں پرونے کے بعد پورے ملک کے اندر کہیں چھوٹی تعداد، کہیں بڑی تعداد، اللہ رب العزت کے احسان سے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ اب اللہ کی توفیق سے ابتسام الہی ظہیر کی آواز میں آواز ملانے والے اور بہت ہیں، اور میں یہ بات علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں۔ ماؤں نے قربانیاں دی، داستانیں کاش تم نے داستانیں سنی ہوتی، کاش تم نے دیوانوں کی آوازیں سنی ہوتی، کاش تم نے اپنے بڑھوں سے پاکستان کے حصول کے وقت پیش آنے والی رودات کو سنا ہوتا۔ مائیں، لوگوں،
متوجہ ہو میری طرف اور بات کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو. ماؤں نے قربانیاں پیش کی. تمہیں معلوم یہ ملک جس کو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس ملک کے حصول کے لیے میری عفت ماب بہنیں، میری عفت ماب مائیں، ان کو ریپ کیا گیا. پارٹیشن کے وقت، علیحدگی کے وقت ہجرت کے لیے نکلنی میری ان ماؤں بہنوں، ان کے ساتھ بدکاری کی گئی، جبرن زنا کیا گیا. ماؤں کی چھاتیوں سے بچوں کو چھین کر سکھوں نے اپنے نیزوں کی انیوں پہ تڑپایا، اور ہمارے بدبخت حکمران مسجدوں کو ڈھانے کے لیے پھرتے ہیں اور وہاں پہ گردوارے بناتے پھرتے ہیں ننکانہ. مسلمان حکومت کے ٹیکس سے. اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت کرنا چاہتا ہوں، کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بات بھی، جو حقوق اقلیتوں کو اسلام فراہم کرتا ہے کائنات کا کوئی دوسرا مذہب فراہم کر سکتا ہی نہیں. لیکن اقلیتوں کے ان حقوق فراہم کرنے کے باوجود اقلیتوں کے لیے ان کی عبادت گاہیں بنانے کی مسلمان حکومت کو اجازت، مسلمان حکومت کو اجازت. آج افسوس ہے نوجوانوں کو آج کتاب و سنت کی آواز لگانے کی وجہ سے اٹھایا جاتا رہا کہ بھائی تم کیوں صدائیں دیتے ہو. اور چند روز قبل لارنس روڈ کے باہر، مرکز اہل حدیث کے باہر، مرکز قرآن و سنہ کے باہر عیسائی نوجوان مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے رہے تھے، اور ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے ان کو بلایا، توحید و سنت کی دعوت کو سنایا اور ان کو چلتا کیا. بتلانا یہ چاہتا ہوں ہمارے حکمران وہ ایسے بدبخت و ظالم ہیں، کفر کے لیے ان کے ہاتھ ایسے کھلے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایسے تنگ ہیں. جبکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کفر کے لیے شدید اور مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم. یہاں ظالم و بدبخت ایسے اپنوں کے لیے شدید اور بیگانوں کے لیے نرم دل ہیں. اور میں بات اپنی اصل کے ساتھ جوڑتے ہوئے، اور ابتسام الہی ظہیر نے کہا تھا، بیگم کو چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا، ابھی عمران خان اس کے ساتھ اتنے سے لوگ تھے، 50-60 لوگوں کے ساتھ پھرتا ہوا لوگوں. لیکن بعض نوجوان چونکہ دیوانہ ہوتا ہے، نوجوان جذباتی ہوتا ہے. اللہ کرے میرے نوجوان کے جذبات صرف اللہ کے لیے ہو جائے. اللہ تیرے سے دعا ہے اور نوجوان تیرے سے ترلا ہے، اپنے جذبات کو صرف اللہ کے دین کے لیے کر. تب کہتے تھے عمران خان کو آزمائیں گے، عمران خان کو آزمائیں گے. نہ دین بچا نہ دنیا بچی ہے. بتلاؤ کیا ملا ہے، کیا ملا ہے؟ نہ دین بچا نہ دنیا بچی ہے. اور پھر کہتے کیا ہیں؟ ایسے ہماری حالت پستی، مسلمانوں ہماری پستی کیا ہے؟ میں سچی بات بتلاؤں، میں وہ آدمی ہوں جس کو اپنے اس ملک سے محبت ہے، اور انشاءاللہ یہ بتلاتا چلوں
جب اس ملک میں کوئی اللہ نہ کرے ابتلا کا وقت آیا، یہ سارے بدبخت بھاگ جائیں گے، قربانیاں دینے والے یہی مولوی ملے نظر آئیں گے تمہیں۔ اور پتہ ہے کیوں قربانیاں دیں گے؟ قربانیاں اس لیے دیں گے کہ ہماری ماؤں نے، ہماری بہنوں نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے لیے بنوایا، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ بوڑھوں کی داڑیاں نوچی گئی۔ اور میں یہ بات کہتا چلوں، والد گرامی نے اس وقت کہا تھا عمران خان کو بھی آزما کے دیکھ لینا، ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کچھ تو پیغمبر زمان علیہ السلام کے نظام کو پاکستان میں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے سے خیر برآمد ہو۔ اور آج علی وجہ البصیرت، آج تم نے دیکھ لیا ہے۔ اور کہتے کیا ہے نوجوان؟ آج بھی کہتے ہیں۔ افسوس کی بات، اور اہل حدیث جب کہتا ہے پھر اور افسوس ہوتا ہے کہ بڑا ہی مجاہد آدمی ہے، بڑا ہی محب رسول ہے، مدینہ میں جوتی اتار کے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، تیری عقل پہ ماتم کروں یا رہوں تیری سادگی کے اوپر۔ عمران خان کی حکومت کا آغاز تھا، اس کی ایک سینیٹر یا غالباً MN خاتون نے قومی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا آج مسلمان اسرائیل کے لیے کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم تو یہودیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے لیے نماز میں بھی دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے علم کا، ان کے اسلام کا، میں اسلام کے بارے میں کیا بات کروں؟ ہم ڈرتے ہیں، ہمیں شریعت روکتی ہے، ہم فتویٰ نہیں لگانے والے، لیکن ان کی جہالت اور دین سے ان کی دوری کا عالم دیکھو، کہتی ہے ہم تو یہودیوں کے لیے نماز میں دعائیں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم۔ اللہ نے لعنت کی ہے ان یہودیوں کے اوپر، اور لعنت میرے تیرے ذریعے نہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، اللہ رب العزت نے اپنے دو انبیاء کے ذریعے لعنت کی۔ تمہیں آج معلوم نہیں ہے یہ بدبخت تمہیں کس دارے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور کہاں تک تمہیں ایک کس پستی میں گرانا چاہتے ہیں۔ آج دین کو، دین اسلام کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو آج تمہاری نوجوانوں ضرورت ہے، نواز شریف کو نہیں ہے، عمران خان کو نہیں ہے۔ ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور بتھیرے اہل حدیث کا فرزند نواز و عمران کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اہل حدیث کے فرزند کا یہ معراج نہیں ہے۔ اہل حدیث کے فرزند کی معراج وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس سنت کی اتباع اور پیروی، وہ صحابہ کا مشن ہے، وہ سلف صالحین کا مشن ہے اور منہج۔ اور میں یہ بات بھی بتلاتا چلوں، آج لوگ کہتے ہیں نام قرآن و سننا رکھ لیا، لفظ اہل حدیث سے خائف، لفظ اہل حدیث سے اللہ کی توفیق سے خائف نہیں۔ وہابی تھے، وہابی ہیں، مرتے دم تک اللہ کی توفیق سے مسلک اہل حدیث کے پروانے اور دیوانے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا اہل حدیث، مسلک اہل حدیث۔ اور یہ بات بتلاتا چلوں، ہم وہ دیوانے ہیں، یہ قرآن و سنہ موومنٹ کا منہج و منشور ہے، ہم وہ دیوانے ہیں جن کا یہ ماننا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
ومأواہ النار. ہم یہ بات کا اعلان کرنے والے توحید کو چھوڑنے والے کے لیے جہنم کے انگارے ہیں. ہم یہ بات کا اعلان کرنے والے کہ رب کی توحید، رب کی الوہیت، رب کی ربوبیت، کائنات کے رب کے اسماء و صفات میں ہمارا وہ منہج ہے جو سلف صالحین کی جماعت کا منہج تھا. اور اللہ کی توفیق سے قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت تمسک بالکتاب و سنہ کی دعوت ہے. قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت رجوع الی القرآن و سنہ کی دعوت ہے. قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت رب تعالی کی توحید کی دعوت ہے. لیکن ایک بات علی وجہ بصیرت کہنا چاہتے ہیں، ہم توحید کی کسی ایک فرع کو بھی غیر اہم نہیں سمجھتے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں ان الحکم الا للہ، زمین بھی اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا چلنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، رب تعالیٰ کا فتویٰ ان کے لیے اس آیات کے اندر موجود ہے. ہم تمہیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں. آج نوجوان تو بے راہ روی کا شکار ہے، اور میں بڑی کھلی ڈلی بات کرنے کا قائل ہوں. میں کسی پہ طنز تان، کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہتا، صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی تمہارے ساتھ جھنجھوڑنا چاہتا ہوں. جب بات کرتا ہوں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت سے یہی مانگتا ہوں، اللہ یہ بات کر کے جہاں پہ نوجوانوں کے اصلاح کا پہلو تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ اپنے لیے بھی اصلاح کا اور اپنے لیے بھی تجدید منہج، تجدید عقائد، بار بار اپنے منہج کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، اپنے راستے کی تعیین کرنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہم چاہتے ہیں یہ ملک، یہ اللہ رب العزت کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے. ہم اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں ایک بات بتلاتا چلوں، مولانا میں فیصل آباد پریس کلب کے اندر موجود، مجھ سے پہلے جماعت کے ایک اکابر نے گفتگو کی. اکابر میں سے ایک نے، بہت بڑی ہستی ہے، ان کا یہ کہنا تھا، کہنے لگے پاکستان بنانے والوں نے پاکستان بناتے وقت خیانت کی ہے. ہمارا اگرچہ یہ منہج نہیں، ہم یہ بات سمجھتے ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کے لیے بنایا تھا. وہ کہنے لگے پاکستان کے بڑوں نے پاکستان سے خیانت کی ہے، یہ اصل میں بنایا ہی اس لیے نہیں گیا تھا کہ یہاں پہ اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، یہ سیکولرزم کے لیے بنایا گیا. ہمارا یہ منہج نہیں، ہمارا ماننا یہ ہے یہ بنایا ہی اسلام کے لیے گیا. لیکن میں نے وہاں پر یہ بات کہی، میں نے کہا مجھے ان بحثوں سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کے بنانے والوں نے خیانت کی تھی یا نہیں کی تھی. مجھے صرف یہی پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین بنائی ہے، نظام اللہ رب العزت کا چلنا چاہیے. میں یہ بات تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، قرآن مجید کی درجنوں آیات اس بات پہ بین دلالت کی حیثیت رکھتی ہیں کہ زمین اللہ کے نظام سے، اس میں خیر و برکات وہ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے. آج میں تمہیں یہ بات بتلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں. یہ نفاذ اسلام کی بات کرنا، یہ کتاب و سنت کی بالادستی کی بات کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ مولوی صاحب لگے ہوئے ہیں یار فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اچھی بات کو مان بھی لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، لیکن عمل کرنا ضروری نہیں ہے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے
نفاذ کتاب و سنت کی کوشش اور جد و جہد کرنے کو اہم الواجبات لکھا. کہا جو چیزیں اللہ رب العزت کے قرب کے حصول کے لیے ضروری ہیں، جن فرائض کو اپنانا ضروری ہے، ان واجبات میں جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے، یا ان سب سے زیادہ ضروری چیزوں میں سے اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش ہے. اور بات بتلاتا چلوں، لکھا کوشش ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ کوشش ہے. اور اللہ کے ذمہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ رب العزت کا وعدہ یہ ہے. اور یہ بتلاؤں، یہ وعدہ اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے پورا کیا ہے. یہ وعدہ اللہ نے آج کالے دل والا بے ایمان بے غیرت کہتا ہے میں بنو امیہ کے بعض اشخاص کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یہ وعدہ اللہ نے امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ سے پورا کیا ہے. تو نہ مان، تو نہ مان. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سارے کے سارے صحابہ سے اچھائی کا وعدہ کر لیا ہے. تو نہ مان. اور حضرت شہید کے الفاظ میں کہتا ہے میں نہیں مانتا. حضرت شہید نے کہا تھا تو نہ مان. آج اللہ رب العزت کے فضل سے اہل حدیث کا بچہ بچہ مانتا ہے، اہل سنت کا بچہ بچہ مانتا ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی عزت و ناموس، اس کا دفاع بھی کر کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد. جب تک سورج چاند رہے گا. میں آخری باتوں کی طرف جاتے ہوئے، باتوں کو سمیٹتے ہوئے، یہ صحابہ کا دفاع بھی اگر حقیقت میں ممکن ہے، اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا دفاع بھی حقیقت میں ممکن ہے، یہ نبی کی حرمت کا دفاع بھی اگر حقیقت میں ممکن ہے، یہ شعائر اللہ، شعائر دین کا دفاع بھی حقیقت میں ممکن ہے، تو اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے سے ممکن ہے. اس کے علاوہ یہ حقیقت میں ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ جد و جہد اور وہ کرتے رہیں گے، سانس کی آخری رفتار تک کرتے رہیں گے، خون کی آخری بوند تک کرتے رہیں گے. لیکن اگر گارنٹی ہے تو وہ صرف اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے نفاذ کے اندر موجود ہے. وہ نفاذ ہوتا تو پھر آیا ہے سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، کہا ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کو مارا ہو سوائے اس شخص کے کہ جس نے سیدنا امیر معاویہ کی گستاخی کی تھی. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ان کی زندگیاں، ان کی حکمرانیاں، ان کا اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، اس کی برکات کتاب و سنت سے جہاں واضح ہیں وہاں پہ تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آج حکمران جن کا تم ساتھ دیتے ہو، یہ ظالم پلٹ کے تمہیں دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ایسے بدبخت ہیں کہ جن کو تمہارے پہ حکمرانی کے علاوہ کسی دوسری چیز کا کوئی شوق نہیں. اور وہ بھی تھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھا رات کے وقت گردش کر رہا ہے امیر المومنین، اللہ اکبر، بڑھیا بھوکی، گھر میں بھوک اور افلاس، اور امیر المومنین کو صدا دے رہی ہے، اللہ کو کہہ رہی ہے، امیر المومنین کی شکایت کر رہی ہے.
دوڑا، مالخانے کو کھلوایا، گندم کی بوری اپنے کندھے پہ لادی، غلام نے کہا میں اٹھاتا ہوں، کہا اگر قیامت کے روز میرے بھار اور بوجھ کو، میری ذمہ داری کے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے تو پھر تو اٹھا لے، وگرنہ عمر کو اٹھانے دے۔ اللہ اکبر۔ آؤ آج دین کو، اسلام کو آج تمہاری ضرورت ہے، اور یہ بات بتلاتا چلوں، ضرورت بھی تمہارے لیے ہے، وگرنہ اللہ رب العزت کا دین وہ غالب آنے والا ہے، تم نہیں ہوگے کوئی اور قوم ہوگی، تم نہیں ہوگے کوئی اور قوم ہوگی۔ اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ، آج نوجوانوں تم ساری زندگی مفاد کے لیے، بینک بیلنس کے لیے، پیسے کے لیے بیٹے کو پڑھوا رہے ہیں، انجینئر، ڈاکٹر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، بینک بیلنس، دعائیں کر رہے ہیں حاجی صاحب میرے بیٹے کو مال دے دے، اللہ میرے بیٹے کو مال دے دے، اللہ میرے بیٹے کو مالی استغنا دے دے۔ کبھی اپنے بیٹے کے لیے دین مانگا ہے؟ اللہ کی قسم میں یہ ترلے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دوسری نسل کے اندر اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کے اندر الہاد اور دین دشمنی یا دین بیداری کم از کم داخل ہونے والی ہے۔ اگر آج ہم نہ سنبھلے، میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، اہل حدیث اکابر میں سے، جماعت کے سینئر لوگوں میں سے، اس کا بیٹا ابو بکر قدوسی صاحب نے بتلایا، کہا وہ کہتا ہے باپ کے منہ کو نمازیں پڑھتے ہیں ورنہ اندر سے ملحد ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں سے کیسے بچانا؟ وہ انس کی ماں، یہ اکیلی انس کی ماں کو اپنا رول ماڈل بنا لو، اللہ کی قسم زندگیاں سنور جائیں گی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہے، ننھا سا انس کا باپ مالک کافر ہے، چھوٹی سی عمر میں اسلام کو ماں قبول کر چکی، دین گھر کر چکا ہے سینے میں، اور انس کو کہتی ہے، باپ سے بچاتی پھرتی ہے، بار بار کہتی ہے تلقن انسا قل باشہد ان لا الہ الا اللہ۔ انس کو تبلیغ کرتی ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ تبلیغ اس لیے کرتی ہے کہیں باپ کے ہاتھ نہ چڑھ جائے، باپ گمراہی کا سبب نہ بن جائے، اور باپ لڑتا، انس کی ماں سے لڑتا اور کہتا ہے اصبوت یا ام سلیم، اے ام سلیم تو صابی ہو گئی ہے، بد مذہب ہو گئی ہے۔ وہ جواب میں کیا کہتی نا ما صبوت ولکنی اسلمت، میں صابی نہیں ہوئی بلکہ اب تو اسلام کو قبول کیا ہے۔ باہر نکلتا ہے، راستے کے اندر لڑائی ہوئی، دشمن سے مقابلہ ہوا، مر گیا، رشتہ آتا ہے ام سلیم کو ایک شخص کا، وہ کافر ہے۔ ام سلیم انکار کرتی ہے، میں مسلمان ہو چکی، تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسلام میرے سینے میں گھر کر چکا ہے، تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ بار بار پیغام بیچتا، ام سلیم بار بار انکار کرتی ہے، وہ پھر پیغام بیچتا ہے، کہتا کیا ہے؟ کہتا یہ ہے، او انس کی ماں نے مجھے اتنی تبلیغ کی، اسلام نے میرے سینے میں گھر کر لیا، اسلام نے میرے سینے میں گھر کیا، میں نے اسلام ایمان کو قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ انس کی ماں سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ انس کی ماں کہتی ہے، ام سلیم کہتی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر صحابہ تحفے پیش کرتے، تحائف پیش کرتے، میرے سینے کے اوپر، میرے جان پہ، میرے دل پہ یہ بات گراں گزرتی کہ لوگ مال پیش کرتے ہیں، لوگ تحفے پیش کرتے ہیں، میں غریب عورت ہوں، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ کہتی ذہن میں خیال آیا، میری تو کل کائنات میرا بیٹا انس ہے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی، جا کے کہتی ہے، اللہ کے رسول میرے بیٹے انس کو اپنی خدمت کے اندر قبول کر لیں۔ اللہ کے رسول اس کا کیا کریں گے؟ کہا اس کو آپ اپنی خدمت کے اندر قبول کر لیں، مجھے یقین ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا، مالک کائنات انس کی ماں کے لیے جنات میں محل کو تیار کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، محمد صحابہ۔ کیا آج تیرے سینے میں بھی یہ حوصلہ موجود؟
آج ہم سچی بات یہ ہے، ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو عقیدے کے منافی ہو، آج ہم کمزور، کمبخت، یا ہماری خوش نصیبی تو ایسی نہ تھی کہ ہم نے رسول اللہ کے زمانے کو نہیں دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ کے زمانے کو دیکھا ہوتا شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کے آپ کی خدمت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے، لیکن کیا آج تم میں سے بھی کسی میں جرت ہے وہ انس کی ماں دعائیں مانگ کے اپنے بیٹے کو رسول اللہ کی خدمت میں دینے کے لیے جا رہی ہے؟ اس نے نہیں مانگا کہ اللہ میرے بیٹے کو بڑا بڑا بزنس مین بنا، اس نے کہا اللہ میرے بیٹے کو رسول اللہ کا خادم بنا۔ تو تو نے بھی کبھی دعا مانگی ہے؟ مانگ دعائیں، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، مانگ دعائیں کہ بڑا بزنس مین بنا، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی تو مانگ اللہ میرے بیٹے کو دین کا نوکر بنا۔ مانگتا کیوں نہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو دین کا خادم بنا؟ آج ضرورت ہے اس عمل کی، اللہ میرے بیٹے کو دین کا مجاہد بنا، آج ضرورت ہے اس عمل کی، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آوازیں لگاتے رہیں گے، ہم یہ آوازیں لگاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان باطل پرستوں کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ کرو گے، اور کرو گے مقابلہ انشاءاللہ، اللہ کے دین کے غلبے کی جنگ لڑو گے، نبی کریم کی حرمت و ناموس کی جنگ لڑو گے، صحابہ کی عظمت کی جنگ لڑو گے، انشاءاللہ دفاع دین کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ، اور بولو لڑو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ لڑتے رہیں گے، اس دین کو تخت پہ لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ، دین کو تخت پہ لا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور انشاءاللہ کائنات کا رب ہمارے سینوں کا اخلاص دیکھ کر ہمیں ضرور ہمارے لیے نصرت کو اتارے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک حکمت اعلان تھی ہماری طرف، سیرت النبی کانفرنس 14 فروری بروز منگل صبح 10 بجے سے مغرب تک چاہ مصوب والا میں یارو روڈ پہ منعقد ہو رہی ہے۔